مصدق صاحب، سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کے پی چیپٹر عمران خان یہ سب دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ واٹ از دا کلیئر کٹ موقف آف وفاقی حکومت؟ دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو دہشت گرد جو ہے اس کے لیے تو کسی ہم ڈائریکٹلی پارٹی کی بات نہیں کریں گے. اس میں سیدھا سیدھا ہمارا موقف ہے کہ کوئی بھی شخص، اس کا کسی گروہ سے تعلق ہو، کسی پارٹی سے تعلق ہو، کسی فرقے سے تعلق ہو، اگر وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے یا ان کی معاونت کرتا ہے تو اس کو جس طرح کے حالات اس وقت ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس کے ساتھ رعایت برتنا جو ہے وہ ملکی مفاد. تحریک انصاف یہ کر رہی ہے یہ تو آپ بات کے نزدیک؟ بالکل سیدھی جی ہے. سہولت کاری. جی میں ایک ایک کر کے اس طرف آ رہا ہوں نا. پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے جو بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اور میرے خیال میں آئی ایس پی آر بھی یہی بات کر رہا ہے اور جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج جو آپ نے تقریر سنی ہے وہ کچھ عجیب سی تقریر، یعنی جو حوالہ آپ نے دیا اپنے ابتدائیے میں وہ کچھ عجیب سا حوالہ تھا کہ اگر ملک پہ حملہ ہو جائے اور آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی کارروائی نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ہم کوئی آپریشن نہیں کرنے دیں گے، تو آپ کیا کرنے دیں گے؟ آپ اپنے بچے مرنے دیں گے؟ آپ نے اے پی ایس کے واقعے آپ بھول گئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیا اور ان کی جو استانی تھی اس کے اوپر سفوف ڈال کے، باقاعدہ فاسفورس ڈال کے اس کو آگ جلا کے خاکستر کر دیا. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ روز جو آپ کے سامنے آپ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ آج کپتان شہید ہو گئے، آج حوالدار شہید ہو گئے، آج سپاہی شہید ہو گئے، آج کرنل شہید ہو گئے، آپ اپنے بچے مرواتے رہیں گے، چوکیوں پہ اسی طرح بم پھٹتے رہیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی شروع کیا تھا تو خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہی موقف تھا کہ ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اور ہم نے کہا چلیے لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ کا دوسرا ٹینیور ہے یا تیسرا ٹینیور ہے، آپ کب سے حکمران ہیں خیبر پختونخوا کے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو بھلے سے آپ بتا دیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں. یعنی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، مگر جب ہم پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہونے دیں گے تو کوئی جواب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا 1990 سے موقف ہے، 1990 کی ان کی پہلی جو تحریریں آئی تھیں طالبان کے حوالے سے، وہ آج تک اسی موقف پہ قائم ہے. یعنی ان کا نقطہ نظر جو ہے، یہ طالبان جنہیں آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد تو ہیں ہی، مگر اس دہشت گردی کے ساتھ ان کا ایک بڑا اوپریسو نقطہ نظر ہے. ان کی ایک ایڈیالوجی ہے، اس ایڈیالوجی کے اندر خواتین کا ایک مقام ہے. انہوں نے بچیوں کو سکولوں سے بند کر دیا جانا، انہوں نے خواتین کو کمروں میں بند کر دیا ہے، ان کی نوکری بند کر دی ہے، ان کی تعلیم بند کر دی ہے، ان کے لیے آزادی کے تمام دروازے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان اس تمام نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان سے نیگوشیٹ کریں. دیکھیں، میں اتنی دور تو نہیں جاؤں گا، لیکن عمران خان صاحب کی بھی رویہ تھوڑا سا کسی حد تک خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا ہائی ہینڈڈ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو خاتون کے ساتھ موٹر وے پہ زیادتی ہوئی تھی، تو اس وقت آپ نے وہ ایک انٹرویو آپ کو یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مرد کیا روبوٹ ہیں کہ خواتین کپڑے پہنے اور کچھ بھی نہ. تو اس طرح کی باتیں جو وہ کرتے رہے ہیں، وہ اس میں ایک کسی حد تک ریگریسو ایڈیم ہے. اور میں پوری طرح سے تو نہیں کہوں گا کہ وہ طالبان، لیکن سر مجھے ایک بات تو آپ کلیئرلی بتائیں نا سر، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن جو تارڑ صاحب ہیں آپ کی وفاقی حکومت کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف دہشت گردوں کی سہولت کار ہے، عمران خان دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ کی وفاقی حکومت کی یہی پالیسی ہے؟ تارڑ صاحب نے ویسے ہی کہہ دیا یہ مجھے کلیئرلی، یہ تو آپ نے سارا ڈیفائن کر دیا دہشت گردی کیا ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میرے سوال کا جواب سر دینا پلیز. نہیں، آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اس وقت جب کہ ہماری سرحدوں کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، اگر اس وقت کوئی اپنے ابتدائی بیان میں نے ان کی پوری تقریر نہیں سنی، آپ ہی کے ابتدائیے میں آپ ہی نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. جی آپ بتائیے، ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کر دیا ہے اور سرحدوں کے اندر اس نے در اندازی کی ہے جس پہ اس کی منہ کی کھانی پڑی جیسے بھارت کو کھانی پڑی تھی. اور ان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی وقت وہ جب وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں. اور آپ اپنی ابتدائی تقریر میں اگر یہ کہیں
کہ ہم تو کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبضہ کر لیں؟ اگر کوئی آپریشن اس وقت ملک کے جو ہے محافظ ہیں وہ نہ کریں اور ہٹ جائیں مصدق صاحب اب پھر کیا کیا جائے؟ پختونخوا میں کیا ہوگا؟ سہیل آفریدی صاحب تو بن گئے وزیر اعلیٰ، آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بن گئے، اور وہ کہتے ہیں ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو کیا ہوگا؟ تقریر بھی سن لی آپ نے ان کی. دیکھیے میرا یہ ذاتی خیال ہے جی، میرا یہ ذاتی خیال ہے، اور مجھے امید ہے، خیال تو خیر میرا دوسری طرف جا رہا ہے جو میں حالات دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ انہوں نے ایک عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے سیاسی بیان دیا ہے، مگر وہ ایک حکمت سے کام کریں گے، اور ان کے دل میں بھی ملک کا درد ہوگا. ان کو بھی اپنے بچے بچیاں مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر طالبان کی رجیم آئے گی تو ہماری بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو میرے خیال میں وہ ہو سکتا ہے جب خوش وش کر لیں خان صاحب کو تو حکمت سے کام لیں، اور اگر انہوں نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی لی ہے تو ان پہ یہ مقرر ہے کہ وہ ملک کی جو ہماری فورسز ہیں ان کو ڈیمورلائز نہ کریں، میں آپ سے ان کے ساتھ آہنی دیوار بن کے کھڑے ہوں. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ انہوں نے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے تقریر کی ہے، وہ ان کی یہ سوچ ہے، اس سے ہم ڈیفر کر سکتے ہیں، اس کو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں. دیکھیے کامران صاحب، اگر تو حقیقت میں ان کی یہ سوچ ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب سرحدوں کے اوپر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور اس صوبے کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے وہ کہے کہ میں ملٹری آپریشن نہیں ہونے دوں گا، تو پھر تو جو بات عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں وہ کچھ حقیقت کے قریب آ جاتی ہے. میں تو بہت زیادہ لیوے دے رہا تھا، پوائنٹ آ گیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کی یہ سوچ ہے تو ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کا بنایا گیا ہے. اینی ہاؤ میں آگے چلوں گا. نہیں تو پھر اگر یہ بات آپ کی، ایک سیکنڈ سر، اگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے تو پھر عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے؟ کیا وہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں کیا؟ کیونکہ آج جو بیان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہے اور سیاسی بیان نہیں ہے. اگر وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اور پھر جن کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے وہ فوج کے خلاف ہیں، وہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہیں، اور وہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا یہ ہے پھر موقف؟ آپ کو کاش میں اپنا پہلا انٹرویو سنواتا. میری زندگی کا جو پہلا پرائیویٹ چینل کا انٹرویو تھا ایک اور چینل پہ، وہ میں نے عمران خان صاحب کا کیا تھا، اور اس وقت وار آپریشن جاری تھا. یہ بات ہو رہی ہے 2009 کی، اور اس وقت میں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ ان کو جو ہے طالبان کو تو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد بھی نہیں ہے، تو جو پاکستانی فوجیوں کے خلاف جانیں دیتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو وہ انہوں نے اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے. میں افواج کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا وہ غلطی پہ ہیں اور طالبان صحیح ہیں. یہ میرا ان کا پورا انٹرویو تھا، اور وہ انٹرویو پھر روکنے کی کوشش ہوئی لیکن پھر بھی آن ایئر ہو گیا. تو میری عرض سن لیں، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کی اپروچ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جی میں مگر اگر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے تو پھر مجھے بڑا دکھ ہے، اور ریکارڈ پہ انٹرویو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا جی خراب ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ کوئی ہمارا سیاسی لیڈر جو ہے وہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. لیکن جب ملک پہ حملہ ہو جائے اور جو حملہ آور ہو، جو ہمارے بچے شہید کر رہا ہو، اگر آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں تو میں یہ آپ پہ اور آپ کے سامعین اور ناظرین پہ یہ بات چھوڑتا ہوں کہ پھر آپ اسے کیا کہیں گے. پوائنٹ آپ کا آ گیا سر. یہ سوات کا آپریشن ہو رہا تھا جہاں مجھے یاد آ گیا، کیانی صاحب کا دور تھا، اور منور حسن صاحب کا بھی یہ موقف تھا. ان کو میں نے انٹرویو اس موقع پہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ تو شہید ہی، مطلب انہوں نے تو عجیب سی بات کر دی جو ہم چلا بھی نہیں سکتے.